سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ کو ہم خیر مقدم کہتے ہیں پروگرام ان دا نیوز کے سیگمنٹ فرام دا پارٹی کیمپ میں، اور گفتگو ہم کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس وقت الیکشن کیمپین میں مومنٹم کیا ہے اور آپ کی توقعات کیا ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمارا سوال وہی ہوگا جو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے پارٹی کے لیے بھی. نیب نے جو الیکشن کمیشن کو رپورٹس کے مطابق اعتراضات بھجوائے ہیں، اس میں میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کو ڈیفالٹر اور سزا یافتہ قرار دیا گیا ہے. کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک من گھڑت خبر ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ایک الیکشن کمپین میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے مخالفین کچھ ٹویسٹ بھی کرواتے ہیں خبروں کو، کچھ منافی کراتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے. کیونکہ آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب دونوں کو ایک ٹیڈی پیسے کا بھی ڈیفالٹ ان کے ذمہ نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بڑی اتھارٹی تو کوئی نہیں ہو سکتی. نیب بھی معلومات اسٹیٹ بینک سے حاصل کرے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈیفالٹ کے بارے میں اطلاعات اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کرے گا. تو وہ رپورٹ ہم نے آج پریس میں جاری بھی کر دی ہے، آپ کی نظر سے بھی گزر گئی ہوگی کہ بینک آف پاکستان کے مطابق نہ نواز شریف صاحب کا کوئی ڈیفالٹ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا کوئی ڈیفالٹ ہے. یہ خبر جھوٹی ہے. اور اچھا، میں صرف ایک کریکشن یہ چاہتا ہوں، یہ خبر جھوٹی ہے یا نیب نے یہ بھیجا ہی نہیں؟ آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ نیب یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی اطلاع الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بھیجی. آج ایک اور پاکستان کے کالمسٹ نے، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنے کالم میں کہیں تذکرہ کیا ہے کہ ایون یہ جو کرنٹ ٹینیور تھا اس میں میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے قرضے معاف کروائے ہیں. اس میں صداقت کتنی ہے؟ یہ پاکستان کے لوگ اس طرح کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی قرضے معاف کرائے ہوں تو معاف کرانے والے قرضے جو ہیں ان کی لسٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. اگر کوئی قرضہ معاف کرایا گیا ہوتا تو پھر انہوں نے انتخاب میں شہباز شریف صاحب نے کیسے حصہ لے لیا. اور مشرف جو ہے اس کو ایک جھوٹا طیارہ کیس نہ بنانا پڑتا، ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نہ بنانا پڑتا، وہ اس ڈیفالٹ میں اور قرضے معاف کرانوں میں ہی راہیں دلوا سکتا تھا. ہم آتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن کیمپین کی جانب. اس وقت امیدواروں کو حتمی شکل دینے کا تقریباً مرحلہ ہے تمام سیاسی جماعتوں میں، اور مسلم لیگ نواز بھی رپورٹڈلی اسی سٹیج پہ ہے. آپ جب اپنے امیدواروں کا تعین فائنل کریں گے، معیار کیا ہوگا؟ نظریہ امیدوار کی پارٹی سے وابستگی یا اس کا محض ونیبل ہونا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے آیا ہو، گھاٹ گھاٹ کے پانی پی کے آیا ہو؟ دیکھیے، اصول یہ ہے کہ امیدوار جو ہے اس کا سیاسی کردار جو ہے وہ پختہ رہا ہو، جمہوریت کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہو، اپنے حلقے میں لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے. ہمیں پاکستان بھر میں اگر آپ کہیں کہ آپ کو ایسے لوگ دستیاب ہیں تو یہ تو پھر شاید ابھی کہنا ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں پر ہمیں ایسے لوگ دستیاب ہیں جو ہمارے معیار پر پورے اترتے ہیں، یقیناً ہماری پریفرنس انہی کو ہوگی اور ہم انہی کو پارٹی امیدوار ہونے کا موقع دیں گے. اس کرائیٹیریا پہ کیا چودھری شجاعت صاحب پورے نہیں اترتے؟ جب وہ پریزیڈنٹ مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں، تو جمہوریت کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ تو ان کا بھی ہے. ایک تو مشرف کے زمانے کو اب وہ خود بھی جمہوریت نہیں کہتے، اور اگر وہ اس کو جمہوریت سمجھتے تھے تو مشرف صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو اپنے جمہوری قائد کو ملنے تک تو وہ گئے نہیں. مشرف کی سیاست اتنی ناپسندیدہ ہے کہ چودھری پرویز انہیں 10 دفعہ وردی میں منتخب کرنا چاہتے تھے، اور اب اس مشرف صاحب پاکستان میں پھر رہے ہیں اور پرویز الہی صاحب ان کے قریب سے گزرنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ اگر آپ کا ماضی جو ہے آپ کے سر پر بوجھ بن جائے اور آپ اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرتے پھریں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کا ماضی بڑا ناپسندیدہ تھا، اور آپ کو خود بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ ایک ناپسندیدہ ماضی تھا. الیکشن دوسرا آپ کا دوسرا آپ نے کہا کہ ہم شجاعت صاحب کو موقع دیں گے یا نہیں دیں گے. تو شجاعت صاحب نے ہماری پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. پارٹی کو جب مزاحمت کر رہی تھی آمریت کے خلاف، انہوں نے پارٹی میں تفریق پیدا کی. اب یا تو وہ عہد کریں اور پبلکلی کریں
کہ وہ اپنی اس ماضی کی غلطی کو کبھی نہیں دہرائیں گے، اور اگر کبھی پھر ایسا موقع آئے تو وہ جمہوری قوتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آمریت کے دست و بازو نہیں بنیں گے۔ تو یقیناً پھر ان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کیا ہم لچک کہیں گے؟ کیونکہ پہلی دفعہ پچھلے 5 سال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ نے جو اس وقت گفتگو کی ہے، اس کو میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ لچکدار یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شجاعت صاحب کبھی عہد تو کریں کہ وہ کبھی مستقبل میں آمریت کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ تو یہ عہد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ویسے کیا پارٹی نے اس پہ ہوم ورک بھی کیا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت کے لیے ضروری ہوگا کہ شاید قاف لیگ کی سپورٹ چاہیے ہو، کیا یہ اسی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ لچکدار بیان، اور اگر پارٹی اس پہ غور کر رہی ہے تو؟ یہ لچکدار بیان تو اس لیے ہے کہ کسی بھی شخص پر زندگی بھر کے مواقع تو بند نہیں کیے جا سکتے، لیکن شجاعت صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ کبھی بھی یہ عہد کریں گے کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی آمریت کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کے لیے اب عوامی طور پر منتخب ہونا تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو ابھی بھی وہ کسی ایسی معجزے کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی دوبارہ جمہوریت کا بساط لپیٹے اور کوئی ان کو پھر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار کے ایوانوں میں لے جائے، کیونکہ عوام سے منتخب ہو کر آنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سینیٹر پرویز رشید، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں فرام دا پارٹی کیمپ سیگمنٹ میں۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ کی الیکشن جو کیمپین ہے اس کے بلو پرنٹس کیا ہوں گے؟ پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ افیکٹو کمپین جو ہے وہ تو جلسوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پھر ڈور ٹو ڈور وزٹ جو ہے امیدواروں کے جو ہے وہ، کیونکہ میڈیا، اخبار، سوشل میڈیا، ان کی پینیٹریشن بہت گہرائی تک نہیں ہے آج بھی پاکستان میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں بھی حالات اور واقعات اجازت دیں ہم اپنے جلسے منعقد کریں اور پاکستان کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنا موڈ بھی بنا چکے ہیں، کیونکہ وہ ماضی کا جو عرصہ ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کردار ان کے سامنے ہیں۔ پنجاب کی حکومت جس طرح 5 سال سے چلتی رہی، جو کچھ اس نے ڈیلیور کیا وہ پنجاب کے عوام کے سامنے ہے۔ مرکزی حکومت جو ڈیلیور نہیں کر سکی اور جس بیڈ گورننس کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ جو لوگ صرف اقتدار کے لیے، حکومتیں بچانے کے لیے اور وزارتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرتے رہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ تو یہ الیکشن کیمپین مختصر ہوگی، جلسوں کے ذریعے ہوگی۔ نمبر 2 پھر اس میں الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ضرور ہوگا جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں۔ تو یہ کمبینیشن بنے گا جلسوں کا اور ٹیلی ویژن۔ اب الیکشن جیتنے کے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے، وہ ہے الائنس۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے، جماعت اسلامی تحریک انصاف سے کٹ کے دوبارہ سنا ہے کہ نون لیگ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دائیں بازو کی جماعتیں یہاں تک کہ جن میں بعض بین یا کالعدم جماعتیں ہیں، نئے نام سے ان کی لیڈرشپ سامنے ہے، ان کے ساتھ بھی بظاہر اتحاد کی باتیں آ رہی ہیں۔ آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیا واقعتاً آپ چاہیں گے کہ ان پارٹیوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ آپ کا الائنس؟ جماعت اسلامی کے ساتھ تو یقیناً بات چیت چل رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہمارے سے بھی بات چیت کر رہی ہے، تحریک انصاف سے بھی بات چیت کر رہی ہے۔ اب ان کی بات چیت کہاں کامیاب ہوتی ہے اس کے لیے تو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ جہاں تک کالعدم تنظیموں کا آپ نے کہا ہے اور وہ نام بدل کر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسی تنظیموں کے ساتھ یا ان تنظیموں سے وابستہ افراد کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں آپ کا مقابلہ کس جماعت کے ساتھ ہے؟ مبصرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس دفعہ آپ کو ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے، انکلوڈنگ لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ تحریک انصاف پہلی دفعہ انتخابی میدان میں کود رہی ہے۔ جو ان کی جماعت کی عمر تو 16-17 سال ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے قسمت آزمائی کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس دفعہ بھی ان کے پاس امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ تو کم ہے۔ پورے پنجاب کی ہر نشست سے آج بھی وہ اپنے لیے امیدوار تلاش کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایون لاہور سے بھی ابھی تک عمران خان صاحب کو ہی 2-3 سیٹوں سے الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر امیدوار
ایون لاہور میں بھی ان کے پاس جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ابرار الحق ہیں، میاں محمود رشید، جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، خود اپنی ان کی جو آبائی نشست ہے وہاں سے تو انہوں نے کبھی انتخاب نہیں جیتا، تو اس دفعہ تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ کتنا ایزی حریف سمجھتے ہیں ان کو؟ آپ کے لیے بالکل یہ ونیبل سچویشن ہے، آسانی سے جیت جائیں گے یا لگتا ہے مقابلہ ہوگا؟ ہمارے لیے جو مشکل صورتحال ہے وہ مقابل امیدواروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک ڈیفیکلٹ صورتحال میں انتخاب میں حصہ دینے جا رہے ہیں۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، یہ بتائیے گا جب آپ اپنی پارٹی کیمپ میں بیٹھتے ہیں، اب انتخابات میں 40 سے بھی کم دن باقی ہیں، انتخابات ہو جاتے ہیں، آپ اپنی پارٹی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی اپنی کیلکولیشن بتائیے گا ہمیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ پاکستان کے عوام جن مسائل میں گھر چکے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک ایسی قیادت کو ووٹ کریں گے اور بڑی تعداد میں کریں گے، اور قیادت کو بھی وہ مضبوط شکل میں سامنے لائیں گے جو ماضی میں ان کے مسائل کو حل کرتی رہی ہے، اور یہ ٹریک ریکارڈ سوائے ہماری جماعت کے کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شکریہ۔